ناظرین، کے میں اس وقت ایک آئینی بحران کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ میں اس پر سہیل افریدی اور علی امین گنڈاپور کے درمیان جو کچھ ہوا اس پر بات کرنے سے قبل آپ کو ایک قصہ، ایک واقعہ سنانا چاہوں گا۔ مسلم لیگ نون کے ایک رہنما خواجہ سعد رفیق ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ گزشتہ کچھ عرصہ قبل پارلیمنٹ لاجز میں ایک راستے میں چلتے ہوئے میری شیر افضل مروت سے ملاقات ہوئی۔ شیر افضل مروت کے نام سے کون ناواقف ہے؟ پی ٹی آئی کے ابھرتے ہوئے ایک لیڈر تھے، لیکن پھر ان کو عمران خان صاحب کے حکم پر راندہ درگاہ قرار دے کر ان کا ضابطہ داخلہ پی ٹی آئی میں بین کر دیا گیا۔ خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں پی ٹی آئی میں ان دنوں شیر افضل مروت کا بڑا طوطی بولتا تھا، ان کے نام کا ڈنکا بجتا تھا، اور کیوں نہ بچے بھائی کہ پی ٹی آئی میں ہر ایسے ایرے غیر نتھو خیرے کو لیڈر بنانے میں پی ٹی آئی کو جد طولہ رکھتی ہے۔ ایک جملہ ان کا مشہور ہو گیا اور وہ وائرل ہو گئے، وائرل ہوئے تو لیڈر بن گئے۔ اندازہ لگائیے کہ پی ٹی آئی کی کل قابلیت ایسی ہے کہ ایک واہیات جملہ وائرل ہونے کی دیر ہے کہ آپ نے اس کو اٹھا کے لیڈر بنا دیا۔ خیر، شیر افضل مروت کی ملاقات خواجہ سعد رفیق سے ہوتی ہے پارلیمنٹ لاجز میں، اور اس ملاقات کے دوران شیر افضل مروت کو خواجہ سعد رفیق یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جس دن جیل سے رہا ہو کر آئیں گے، پارٹی سے جس شخص کو سب سے پہلے نکالیں گے وہ شخص شیر افضل مروت ہوں گے۔ بات سنی اور آئے گی ہوگی۔ کچھ عرصہ گزرا تھا کہ دوبارہ پارلیمنٹ لاجز کے اسی راہداری میں خواجہ سعد رفیق کی شیر افضل مروت سے ملاقات ہوتی ہے، اور حال یہ ہے کہ شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکال دیا گیا۔ ایک دوسرے کو دونوں دیکھتے ہیں اور مسکراتے ہیں، ہنسنے لگتے ہیں۔ شیر افضل مروت خواجہ سعد رفیق کو یہ کہہ کر مخاطب کرتے ہیں کہ آپ کی پیشن گوئی بہت جلدی پوری ہو گئی۔ سعد رفیق نے پوچھا وجہ کیا بنی؟ انہوں نے کہا کہ میں محترم عمران خان صاحب کی اہلیہ محترمہ اور ان کی ہمشیرہ محترمہ کے جو گروپ بندی ہے پی ٹی آئی کے اندر، اس کا حصہ نہیں بنا، اس کا مجھے خمیازہ یہ بھگتنا پڑا کہ آج مجھے پی ٹی آئی سے نکال دیا گیا۔ اب کے اندر سہیل افریدی علی امین گنڈاپور کی جگہ وزیر اعلیٰ منتخب ہو چکے ہیں، اگرچہ وہاں اس وقت آئینی بحران کی سی کیفیت ہے اور صوبے میں بڑا رولا چل رہا ہے، بڑا معاملہ گرم ہے۔ گورنر ان سے استعفیٰ لیں گے یا نہیں لیں گے، ان کو تو پشاور ہائی کورٹ یہ حکم دے چکی ہے کہ آج 4 بجے انہوں نے استعفیٰ لینا ہے، لیکن یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا یہ تو حکومت جانے اور عدالت جانے۔ سردست یہ بتلانا مقصود ہے کہ وہ لوگ جو مٹھائی کھانے میں جلدی کر رہے ہیں ان کو یہ مٹھائی ہضم نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مڈل کلاسیا بندہ ہے، جو مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہے، وہ جب لیڈر بنتا ہے تو وہ اپنی پارٹی کے سربراہ کے عشق میں تلوار لے کر مخالف کے کیمپ میں چلا جاتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگلے کا نقصان اتنا ہوا نہ ہوا خود مارا جاتا ہے، اور اگر خوش قسمتی سے بچ کر واپس آ جائے تو واپس آتے اپنی ہی پارٹی کے لوگ اس کو مار دیتے ہیں، اس کو سائیڈ لائن کر دیتے ہیں۔ ہمارے پاس محمود خان سے لے کر پرویز خٹک، عثمان بزدار سے لے کر علی امین گنڈاپور تک ایک لمبی لسٹ موجود ہے اس چیز کی کہ کہاں سے ان کو اٹھایا، کہاں لے کر آئے، ان کو لیڈر بنایا گیا، ان کے نام کے نعرے بجائے گئے، ان کے نام کے ڈنکے بجائے گئے، اور یہ دنیا کے سامنے باور کروایا گیا کہ پی ٹی آئی میں اس وقت اکلوتا لیڈر ہے جو اس وقت انقلاب لے کر آئے گا، اور انقلاب آ گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ حالانکہ حال یہ ہے کہ سہیل افریدی کے اوپر خود منشیات کا کیس ہے، اس کے اوپر نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کی طرف سے ان کو نوٹس جاری ہوا ہے، اور وہ نوٹس ابھی کا نہیں ہے، فروری کے مہینے کا نوٹس جاری ہوا ہے، اور پھر جب وہ اس کے اوپر کارروائی ہوگی تو پی ٹی آئی والے یہ لوگ رولا ڈالیں گے کہ بھئی ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا، ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام وہ غیر جمہوری جماعتیں، نیم جمہوری جماعتیں جو ایک مڈل کلاسی بندے کو اوپر لے کر آتی ہیں، یاد رکھیں میری اس ویڈیو کا مخاطب ایک عام شخص ہے، کہ جب کبھی بھی مڈل کلاسی کی کمر پر تھپکی دی جاتی ہے تو اس تھپکی کا مقصد کبھی بھی اقتدار کی راجدھانی کا بادشاہ بنانا نہیں ہوتا، اقتدار کی غلام گردشوں میں اس شخص کو لے کر اس کی عزت افزائی مقصود نہیں ہوتی، بلکہ مقصود یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نام پہ لڑنے، کٹنے اور مر مٹنے والا ایک بے لوث کارکن ہمیں مل جائے جو اوپر کے سٹیج پہ جا کر ہمارے مفادات کا تحفظ کرے۔ آپ کو سہیل افریدی کی تقریر یاد ہوگی جو اسمبلی کے فلور پر انہوں نے منتخب ہونے کے بعد کہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں تو لڑنے مرنے کے لیے تیار ہوں اور میں عمران خان کے عشق میں مرنے کے لیے تیار ہوں، یہ ان کے اپنے الفاظ تھے۔ تو ایسا شخص، ایسا جذباتی شخص جب وزیر اعلیٰ کے منصب پر بیٹھتا ہے تو وہ سوائے اپنی پارٹی کے اپنے صوبے کے لیے کوئی کام نہیں کرے گا۔ یہی اس ویڈیو کا پیغام بھی ہے اور اس ویڈیو کا مقصد بھی۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، اپنا خیال رکھے گا، اللہ حافظ۔